الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع ہے حکم تہنیت الکفار بعید الکرسمس۔ 2 دن کے بعد کرسمس ڈے آنے والا ہے، جہاں عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن منائیں گے، اور وہ بھی ان کی ایک عید ہے، عبادت کا دن ہے۔ تو پھر ہمیں ان کے حفل میں مشارکت کرنا، شامل ہونا، ان کے لیے میسیج مبارکبادی کا بھیجنا، رسالہ تہنیتی پیغامات کا ارسال کرنا، یا ان کے اس عمل پر بدھائی دینا شرعی نقطہ نگاہ سے کہاں تک درست ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اس عمل سے ہم اللہ کے یہاں گنہگار شمار کیے جائیں گے، اللہ کے یہاں ہمارا شمار مجرموں میں ہوگا؟ میرے بھائی، اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بھلائی اور نیکی کے کاموں میں، بر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اثم، گناہ اور عداوت و دشمنی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، مدد نہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ بڑا ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوا کرتا ہے۔ اور حدیث آتی ہے مسند احمد اور ابو داؤد کی، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، رواہ احمد و ابو داؤد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، اسی کے طریقے پر چلا، وہ انہی میں سے ہو گیا۔ میرے بھائی، اب ہم غور و فکر کریں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا عیسائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، نصرانیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، اس میں ہمارے ہندو بھائی بھی ہوتے ہیں، نصرانی اور عیسائی بھی ہوتے ہیں۔ ہندوؤں کا بھی اپنا تہوار ہوتا ہے اور عیسائیوں کا بھی اپنا تہوار یا ان کی عبادت کے ایام اور دن ہیں۔ تو کیا ہم ان کے تہواروں کی مناسبت سے انہیں مبارکبادی کے کلمات پیش کر سکتے ہیں، چاہے زبانی طور پر ہو یا رسالے بھیج کر ہو، میسیج بھیج کر ہو؟ اس طرح ہیپی کرسمس ڈے، یہ اہم چیز ہے بھائی، ذرا غور و فکر کریں۔ یہ مبارکبادی کے کلمات پیش کرنا، ہیپی کرسمس ڈے کے کلمات کو اپنے بھائیوں تک پیش کرنا، یا انہیں ہدیہ دینا، ہدیہ گفٹ وغیرہ بھی دیا جاتا ہے، انہیں دینا، یا ان کے طرف سے ان کی عیدوں کے موقع پر، ان کے تہواروں کے موقع پر ان کا ہدیہ، ان کا گفٹ قبول کرنا، اس تعلق سے غور و فکر کریں بھائی، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ اس مسئلے کا جواب دیتے ہوئے ما حکم تہنیت الکفار بعید کرسمس، اس مسئلے کا جواب دیتے ہوئے
علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ قول، جن کی کتاب احکام اہل ذمہ، یہ کتاب ہے علامہ ابن قیم کی احکام اہل ذمہ، اس میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ قول آتا ہے کہ وَأَمَّا التَّهْنِيَةُ بِشَعَائِرِ الْكُفْرِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ فَحَرَامٌ بِالْإِتِّفَاقِ مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنئوا بهذا العيد أو ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك عدم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوی. میرے بھائی اندازہ لگائیں، یہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ قول لایا ہے احکام اہل ذمہ، جو ان کی اپنی کتاب ہے، اس کے اندر جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کفریہ جتنے بھی شاعر ہیں، کافروں کے جو اپنے تہوار ہوتے ہیں، چاہے نصارہ ہو یا دیپاولیوں کا، یا ہندوؤں کا دیپاولی، دسہرہ، یا اس طرح کے تہوار ہوتے ہیں. بہرکیف شیخ علامہ ابن قیم نے نصارہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس طرح کفریہ جتنے بھی شاعر ہیں، عبادت، کافروں کے عبادت کے جو بھی طریقے ہیں جو خاص ہیں ان کے، اس موقع پر انہیں، ان کافروں کو مبارکبادی کا کلمات ان کی عبادت کی مناسبت سے بھیجنا، پیش کرنا، تہنیتی کلمات ارسال کرنا، کہتے ہیں فحرام بالاتفاق. یہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں، متفق طور پر یہ بالکل حرام ہے. بلکہ کہتے ہیں ان کے عیدوں کے موقع پر، ان کے روزوں کے موقع پر مبارکبادی کا کلمات، بدائی کا کلمات پیش کرنا، یہ کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر عید مبارک علیک، یا اس طریقے سے ہیپی کرسمس ڈے، یا اور بھی دوسرے جو الفاظ ہیں، جو شبد ہیں، اس طرح آپ کہیں گے، ان کو مبارکبادی پیش کریں گے، چاہے جوال کے ذریعے رسالے بھیج کر ہو، یا میسیج بھیج کر ہو، یا اور بھی جس طریقے سے. تو کہتے ہیں گرچہ آپ کے اندر کفریہ اعمال نہیں ہیں، آپ جو نصارہ کا عقیدہ ہے اس سے آپ پاک ہیں، لیکن آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ فعل، کہتے ہیں وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُهَنِّئَهُ بِسُجُودِهِ لِلصَّلِيبِ. آپ جو اس طرح ہیپی کرسمس ڈے کے کلمات پیش کرتے ہیں نصارہ عیسائیوں کو، نصرانیوں کو، اپنے بھائیوں کو جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے سکن کے اندر، آپ کے کمرے میں ایک ساتھ ہوتے ہیں، تو اس طرح کہتے ہیں کہ گویا کہ یہ ایک عیسائیوں کو، ایک نصرانی کو ان کے صلیب کے سامنے سجدہ کرنے پر انہیں مبارکبادی کے کلمات پیش کرنا. آ رہی بات سمجھ میں؟ بھائی وہ تو صلیب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ ان کا یہ عقیدہ ہے. کیا عقیدہ ہے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. نصارہ کا، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ وہی عیسیٰ بن مریم ہے، مسیح بن مریم ہے. گویا کہ عیسیٰ بن مریم کو الہ مانتا ہے، اللہ مانتا ہے. جبکہ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو شخص اس طرح یہ عقیدہ رکھتے ہوئے شرک کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے مشرکوں پر جنت کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اللہ کی نگاہوں میں ظالم ہے. تو یہ عقیدہ ہے نصارہ کا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں. بلکہ آگے اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ان لوگوں نے کفر کیا، یہ کہہ کر، نصارہ نے، عیسائیوں نے یہ کہہ کر کفر کیا، اتہام باندھا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ تین الہ میں سے ایک الہ، اللہ تین الہوں میں سے ایک الہ ہے. اللہ کو عیسیٰ بن مریم کا باپ مانتا ہے،
پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی الہ مانتا ہے، اور اس طرح جبریل علیہ السلام کو بھی الہ مانتا ہے۔ ان تین الہوں میں سے ایک الہ اللہ کو مانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کفری عقیدہ ہے عیسائیوں کا، نصارہ کا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ ایک ہی ہے، ہمارا معبود ایک ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، جو لوگ عیسائیوں کا، نصارہ کا جو عقیدہ ہے، اگر اس عقیدے سے، باطل عقائد سے باز نہیں آیا، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو انہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا، دردناک عذاب کو وہ شکار ہو جائے گا۔ تو جن نصارہ کا، جن عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہو، کیا ہم ان کو بدھائی دیں گے؟ یہ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے ہونے والا ہے 2 دن کے بعد، کیا ان کو ہم اس کے عمل پر بدھائی دیں گے، مبارکبادی کے کلمات پیش کریں گے؟ گویا کہ آپ ان کو مبارکبادی کے کلمات پیش کر رہے ہیں، تو ان کے اس عقیدے پر آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل مبارک ہو۔ گویا کہ ان کا جو عقائد باطلہ ہے ان کو آپ ثابت کر رہے ہیں، اس کا آپ اقرار کر رہے ہیں، تب تو آپ تہنیتی کلمات انہیں پیش کر رہے ہیں میرے بھائی۔ بلکہ اس طرح یہ ایسا باطل عقیدہ ہے، ایسا نظریہ ہے عیسائیوں کا، کرسچنوں کا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ جس عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتا ہے، اس کے اس قول پر تو آسمان پھٹ جائے۔ اللہ، اتنا بڑا یہ جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، وہ تخر الجبال حدا، یہ سارے کے سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ میرے بھائی، تو یہ عقائد ہے نصارہ کا، عیسائیوں کا۔ تو ان کے کرسمس ڈے کے موقع پر تہنیتی کلمات پیش کرنا، مبارکبادی کا جملہ بھیجنا، یا انہیں گفٹ دینا، یا ان کا گفٹ ہدیہ قبول کرنا، کہتے ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب احکام اہل ذمہ کے اندر، کہ صرف یہی نہیں کہ ان کا صلیب کے سامنے سجدہ کرنے پر انہیں مبارکبادی دینا ہے، بل ذالک اعظم اثما عند اللہ، بلکہ اس کہتے ہیں کہ یہ عمل واشد مقتا من التہنیہ، یعنی شراب پینے والے کو شراب پینے پر مبارکبادی دینا، فاسق و فاجر کو ان کے فسق و فجور پر مبارکبادی دینا، جیسے کوئی شرابی ہے، شراب پی رہا ہے، آپ ان کو مبارکبادی دے رہے ہیں۔ کوئی قاتل ہے، کسی معصوم کو قتل کر دیا، آپ نے اس کے قتل کرنے پر مبارکبادی دیا، یا کسی نے زناکاری کا ارتکاب کیا، کسی کی عزت کو لوٹ دیا، یہ سارے کبائر ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ان بڑے بڑے گناہوں پر ان مجرموں کو ان کے اس جرم کرنے پر مبارکبادی دینا یہ ہلکا گناہ ہے بنسبت اس کے کہ کسی نصارہ کو، عیسائیوں کو ان کے کرسمس ڈے کی مناسبت سے ہدیہ پیش کرنا، یا مبارکبادی ہیپی کرسمس ڈے کا رسالہ بھیجنا، یہ گناہ اس سے بھی بڑھ کر ہے جو گناہ کسی نے کسی کو قتل کر کے کیا، یا شراب پی کے کیا، یا کسی کی عزت لوٹ کر کے کیا۔ میرے بھائی اندازہ لگائیے، لہذا ہم اس طرح کے جرم سے باز آ جائیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ غیر مسلم بھائی بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے عام دنوں میں، عام حالات میں۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ عام حالات میں آپ اس کے ساتھ بر کا معاملہ کریں، اچھائی کا معاملہ کریں، انصاف سے پیش آئیں، اچھا سلوک کریں، یہ اچھی بات ہے، تاکہ آپ کے اچھے اخلاق سے وہ متاثر ہو اور اسلام میں آ جائے، اسلام سے قریب ہو۔ لیکن جب ان کی عبادت والا دن ہو، عبادت کا موقع ہو، عبادت کی مناسبت ہو، اور آپ اس میں شامل ہو رہے ہیں، ان کے تہوار میں جا رہے ہیں، ان کو گفٹ دے رہے ہیں، انہیں مبارکبادی کے کلمات پیش کر رہے ہیں، تو گویا کہ کہتے ہیں اللہ ابن قیم رحمہ اللہ وَكَثِيرٌ مِّمَّن لَا قَدْرَ لِلدِّينِ عِنْدَهُ يَقَعُ فِي ذَلِكَ وَلَا يَدْرِي قُبْحَ مَا فَعَلَ فَمَنْ هَنَّهَا عَبْدًا بِمَعْصِيَةٍ أَوْ بِدْعَةٍ أَوْ كُفْرٍ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِمَقْتِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ۔
کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں چاہے جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو، اور کہتے ہیں وہ نہیں جانتے ہیں کہ اس طرح کا عمل کرنا یا کافروں کو ان کے تہواروں کی مناسبت سے ہدیہ دینا اور مبارکبادی کے کلمات پیش کرنا یہ بھی گناہ ہے، اس پر بھی گناہ ہوتا ہے، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو سمجھ لے فمن ہنا عبدن، جس نے کسی ساتھی کو، کسی بھائی کو، کسی بندے کو اس کے گناہوں پر، اس کی یا بدعت والے عمل پر یا کفریہ عمل پر مبارکبادی کا کلمات پیش کیا، تو وہ مبارکبادی کے کلمات پیش کر کے یا انہیں ہدیہ دے کر اللہ کی ناراضگی مول لے رہا ہے، اللہ کی ناراضگی مول، اللہ ناراض ہوگا، اللہ خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وان تشکروا یرضہ لکم۔ یہ سورہ زمر کی 7 نمبر کی آیت ہے کہ اگر تم کفر کرو، ناشکری کرو، فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے، ناشکری کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفریہ عمل کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کسی مومن کے اندر کفریہ عمل آ جائے۔ میرے بھائی، لہٰذا شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں انما كانت تہنۃ الکفار باعیادهم الدینیہ حراما بهذه المثابہ التي ذکرها ابن القیم۔ کہتے ہیں کہ کسی کافر کو یا کفار کو، چاہے کفار میں غیر مسلم ہو یا ہمارے ہندو بھائی ہوں یا نصارہ ہو، عیسائی ہو، انہیں مبارکبادی کا کلمات پیش کرنا، تہنیتی پیغامات دینا، یہ قطعی طور پر کیا ہے؟ حرام ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کا یہ بیان ہے اور انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، اور شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے ہی فتویٰ دیتے ہوئے احکام و اہل ذمہ کی عبارت علامہ ابن قیم کی نقل کیا ہے۔ لہذا ہمیں بچنا چاہیے، اگر ہم نہیں بچیں گے اور انہیں ہم اس طرح کے کلمات پیش کریں گے کافروں کو، غیر مسلموں کو، تو گویا کہ ہم ان کی عبادت سے راضی ہیں، ان کی عبادت سے راضی ہیں۔ وہ صلیب کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، وہ کرسمس ڈے منا رہا ہے، تو گویا کہ ہم ان کے اس عمل سے اپنی رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو قبول کرے گا اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹے اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ میرے بھائی، اس طرح ہمیں چاہیے کہ کفار کے جو بھی تہوار ہوں یا ان کے کفریہ شاعر ہوں، ہم اس میں حصہ داری نہ لیں، ہم ان کے حفل میں، پروگرام میں شامل نہ ہوں، نہ انہیں ہم گفٹ دیں، نہ ان کا ہم گفٹ قبول کریں۔ عام دنوں میں اگر گفٹ ہو، عام دنوں میں جب عبادت والا دن نہیں ہے، عام دنوں میں اگر کفار کی طرف سے کوئی گفٹ اور ہدیہ آ رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں قبول کرنا، لیکن عبادت جب کافروں کی عبادت ہے، ان کا تہوار ہے اور ان کا حفل قائم ہو رہا ہے، تو اس موقع سے نہ ہم تہنیتی پیغامات دے سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کے ہدایہ کو قبول کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم انہیں ہدایہ یا تحائف انہیں پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، یہ جتنے بھی اعمال جو بتائے گئے ہیں کہ تہنیتی پیغامات کفار کو دینا یا پیش کرنا یا انہیں ہدایہ دینا یا ان کے محافل میں شامل ہونا، ان جتنے بھی اعمال ہیں ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔